ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم زکوٰۃ کے کچھ احکامات اور اس مسائل پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ عقیدے میں سب سے اہم چیز توحید ہے۔ بدنی عبادات میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور مالی عبادات میں سب سے اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تقریباً 82 مرتبہ زکوٰۃ کا حکم دے رکھا ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے جو کوئی آدمی تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال انی معکم لئن اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہو۔ گویا زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے حق میں سکینت کی دعا کرنے کا حکم دے رکھا ہے، فَصَلِّ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے حق میں رحمت کی دعا کریں، بے شک آپ کی دعا میں سکونت رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دینے والوں کے حق میں دعا دینے کا حکم دے رکھا تھا۔ مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کے مال سے آفت کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ترغیب اور ترہیب کی اور ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے محفوظ بناؤ۔ احمد کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت تک مومن کے لیے سایہ بن کر آئے گا۔ زکوٰۃ چھپا کر بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو بتا کر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔